حضرات کو میرا السلام علیکم۔ میں محمد سلیم اپنے یوٹیوب چینل دین کی معلومات میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ لے کر آیا ہوں جسے سن کر آپ عبرت حاصل کریں گے کہ ایسا بھی ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ایسا ہی واقعہ میں آپ کے لیے آج لے کر آیا ہوں جسے سن کر آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا واقعہ۔ عزیزو، یہ جو میں آپ کو واقعہ سنانے والا ہوں، اس کا راوی کہتا ہے کہ ہم قطر میں ایک کانفرنس تھی، وہاں پر گئے۔ جب کانفرنس ختم ہوئی تو وہاں پر ایک بریگیڈیئر صاحب تھے، انہوں نے کہا ایسا ہے کہ میرا ایک مزرعہ ہے، وہاں پہ چلیں، وہاں پہ خیمہ ہے، وہاں پر جا کے آج رات کو آپ کھانا کھائیں۔ خیر، ہم مہمان تھے، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ جس وقت ہم وہاں پر پہنچے تو وہاں پر ایک سیرین، ماشاءاللہ لمبا خوبصورت، اس نے وہی بدوی لباس پہنا ہوا اور بہترین اس نے کھانے کا اہتمام کیا ہوا۔ اتنا مزیدار کھانا ہم نے زندگی میں کم ہی کھایا ہو۔ جب ہم نے کھانا کھا لیا تو ہم نے اس کے ساتھ گپ شپ لگانی شروع کر دی۔ تو ہم نے کہا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو، کیسے آ گئے؟ ہمیں کسی نے بتایا کہ یہ شخص جو آج آپ کی خدمت میں مامور ہے بڑا ہی امیر آدمی ہے۔ ہم نے اسے کہا کہ تم اپنی زندگی کی داستان سناؤ۔ تو اس نے جو داستان سنائی وہ کچھ اس طرح کہنے لگا کہ شام میں میرے والد کا پانی کا ٹینکر بنانے کا کارخانہ تھا۔ ہمارے پاس کافی ملازم تھے، میں بھی وہاں پہ کام کرتا تھا، میرے بھائی بھی وہاں پہ کام کرتے تھے، ہمارا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ اس دوران میں میری شادی ہو گئی۔ میری چچا کی بیٹی تھی، اس کو میں نے پسند کیا، چچا نے رشتہ دے دیا، الحمدللہ میرا گھر آباد ہو گیا، آمدنی ہماری بہت اچھی تھی۔ لیکن اچانک ایسا ہوا کہ ایک دن ہمارے والد ان کو ہارٹ اٹیک ہوا یا ویسے کوئی بیماری آئی، بہرحال اللہ کے پاس چلے گئے۔ میں اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، میں نے اپنے بھائیوں کو بلایا، میں نے کہا دیکھو بات سنو کہ اگر ہم اکٹھے مل کے کام کریں گے تو اس کے اندر برکت ہے، ہمیں کمپنی کو اپنی فیکٹری کو بیچنا نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سب کو روزی مل رہی ہے۔ خیر، وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ ہم نے مل کے کام کرنا شروع کر دیا۔ ہمارا کام جو ہے وہ بہتر تھا، بہتر ہوتا چلا گیا، بھائیوں میں اتفاق تھا، پیار تھا، محبت تھی۔ اس دوران میں اچانک میری بیوی بیمار ہو گئی۔ کہتا ہے کہ میں نے مقامی طور پر اس کا علاج شروع کروایا۔ تو ڈاکٹر نے جو ڈائیگنوز کیا وہ یہ تھا کہ اس کو کینسر ہے۔ شروع میں تو ہم سیریا کے اندر اس کا علاج کرواتے رہے، لیکن کینسر آپ کو پتہ ہے کہ بہت موذی مرض ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ پیسہ بھی لگتا ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر تم اپنی بیوی کو بچانا چاہتے ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو باہر کے ملک میں لے جاؤ۔ اس کے لیے بے حد پیسہ چاہیے تھا۔ کہتا ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر بھائی اکٹھے ہوئے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ چونکہ اس کے لیے بہت پیسہ چاہیے تو ہم اس فیکٹری کو بیچ دیتے ہیں۔ ہم نے اس فیکٹری کو بیچ دیا۔ میں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ بھائیوں تم اپنا حصہ لے لو، تو انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا تیرے اوپر مشکل وقت آیا ہے تو ہم تم سے کوئی پیسہ نہیں لیں گے، تم ایسا کرو اس کو لے جاؤ اور جا کے اپنی بیوی کو علاج کراؤ۔ کہتا ہے کہ میں وہ پیسہ لے کر جرمنی آ گیا، وہاں پہ اپنی بیوی کا علاج کرانا شروع کر دیا۔ علاج بڑا مہنگا تھا، 5 سال لگ گئے۔ ہمارا جتنا پیسہ تھا وہ تقریباً بڑی حد تک وہ خرچ ہو گیا، لیکن الحمدللہ 5 سال کے بعد میری بیوی شفا یاب ہو گئی۔ کہنے لگا جب بیوی صحت مند ہو گئی تو میں واپس سیریا آ گیا۔ کہتے ہیں آگے ہم نے کوئی چھوٹا موٹا کوئی کاروبار کوئی ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے شروع کیے کہ ایک دن میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو میری بیوی مجھ کو کہنے لگی کہ میں نے تمہارے ساتھ ایک بات کرنی۔ میں نے کہا کرو۔ اب میرے ذہن میں یہ تھا کہ وہ پیار کی محبت کی بات کرے گی، ہم نے بڑا مشکل وقت بیماری کی حالت میں جرمنی میں گزارا ہے، ہاں جی۔ اچانک وہ مجھ کو کہنے لگی کہ مجھ کو طلاق دے دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔
میں نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے کہا بھلی مانس، تم ہوش میں ہو؟ کیا بات کر رہی ہو؟ اس نے کہا میں سنجیدہ ہوں، مجھے کسی اور شخص سے محبت ہو گئی ہے، میں اس کے ساتھ شادی کرانا چاہتی ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھ کو طلاق دو۔ کہتا ہے کہ میں نے سمجھا کہ یہ ہذیان بک رہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تو نے مجھے اچھا بدلہ دیا، میں نے اپنی ساری زندگی کی جمع شدہ پونجی، پوری فیکٹری تمہارے اوپر لگا دی، اور تم اب کہہ رہی ہو کہ مجھ کو طلاق دو، کہ مجھے فلاں شخص کے ساتھ، کسی اور آدمی کے ساتھ پیار ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کیسے پیار ہوا؟ اسے کہا جس وقت میں جرمنی میں تھی تو وہاں پر ٹیلی فون پہ اس کے اوپر ساتھ رابطہ ہوا اور ہم آپس میں لمبی باتیں کیا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ کہتے ہیں ہماری آپس میں جھگڑا جو ہے وہ تھوڑا سا، آواز ہماری اونچی ہو گئی۔ اس دوران میں میری بیوی کا باپ جو کہ میرا چچا لگتا تھا وہ بھی آ گیا۔ اس نے آ کے مجھ سے پوچھا کیا ہو گیا، کیوں لڑ رہے ہو؟ میں نے اسے کہا کہ یہ دیکھو مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے۔ اس نے اپنے بیٹی سے پوچھا ہاں تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو ایسا نہیں کہا ہے۔ وہ 100% مکر گئی، کہنے لگے اس نے جھوٹ بولا ہے۔ میں نے اسے کہا نہیں، اس نے ابھی مجھ سے طلاق مانگی ہے۔ لو جی، بات کو مختصر کرتے ہوئے وہ جو میرا چچا تھا، میرا خیال یہ تھا کہ وہ میرا ساتھ دے گا، اس نے اپنی بیٹی کا ساتھ دیا۔ وہاں سے تو اٹھ گئی، اور اگلے دن اس نے مجھ کو پیغام بھیجا کہ تو نے میری بیٹی کے اوپر الزام لگایا ہے، لہذا میں نے کہا دیکھو بات سنو، ایسا کرتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے اگر یہ کہہ دے کہ میں نے یہ بات نہیں کہی ہے تو میں اس کی بات مان لیتا ہوں۔ میرا خیال یہ تھا کہ قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے کوئی آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ قرآن پاک لایا گیا، اس نے اپنے قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس نے جھوٹ بول دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، یہ اس نے میرے اوپر الزام لگایا ہے۔ اب میرا چچا مجھے کہنے لگا کہ دیکھو اب ہم تو نے چونکہ میری بیٹی کے اوپر الزام عائد کیا ہے، طلاق تو تمہیں دینا ہی ہوگی، لیکن اب ہم تمہارا فیصلہ اپنی پنچایت کے اندر جو ہمارا قبالی سسٹم اس کے اندر لے کے جائیں گے۔ لو جی، قبالی سسٹم کے اندر جس وقت وہ فیصلہ گیا، میں نے پھر وہی بات رکھی۔ میں نے کہا کہ اس کو کہو کہ قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ بات کہہ دو۔ وہ پھر آئی، اس نے پھر قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس نے پھر جھوٹ بول دیا۔ کہنے لگے جی قبالی سسٹم کے تحت میرے اوپر 6 ملین یعنی 60 لاکھ لیرہ وہ انہوں نے جرمانہ عائد کیا، اور کہا کہ یہ تم نے اپنی بیوی کو دینا ہے، اور 20 لاکھ انہوں نے کہا کہ فلاں قبر ہے اس کے اوپر تم نے اونٹ اور بکریاں جو ہیں وہ اتنی قیمت کی وہ تم نے وہاں پہ ذبح کرنی ہے، وہ چڑھاوا چڑھانا ہے۔ کہنے کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں تو جرمنی سے آیا تھا، ہر چیز میرے بھائیوں کو پتہ چلا تو ایک دفعہ پھر میرے بھائی میرے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم نے اپنے گھر، اپنا جو کچھ ہمارے پاس زیور تھا، جو چیزیں تھی، کچھ قرضہ وغیرہ لے کے ہم نے وہ جو پنچایت کا سربراہ تھا وہ میرے پاس رات کے اندھیرے میں آیا، مجھے آ کے کہنے لگا 1 ملین لیرہ میں تمہیں بطور مدد دیتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، تم سچے ہو، لیکن ہمارا قبالی سسٹم اس طرح کا ہے اور میرے اوپر اتنا دباؤ ہے کہ میں مجبور ہوں کہ میں اس عورت کی فیور کر رہا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں، ہم بندوبست انشاءاللہ کر لیں گے۔ کہنے لگا میرے بھائیوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے میرے ساتھ کھڑے ہوئے، ہم نے کرا کے وہ پیسہ جو ہے وہ ادا کر دیا۔ اب میرے ہاتھ کچھ نہیں تھا۔ کہتے اس دوران میرا ایک اور چچا تھا، وہ میرے پاس آ گیا، اس نے کہا بھتیجے بات سنو، ہمیں پتا ہے کہ تو بے گناہ ہے اور تو انتہائی شریف آدمی ہے، میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں۔ میں نے اسے کہا چچا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، پہلے اگر کچھ تھا بھی تو وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ کچھ قرضے چڑھ گئے ہیں، نہ میرے پاس گھر ہے، نہ حکمار ہے، نہ کپڑوں کے لیے ہے، نہ زیور کے لیے ہے۔ اس نے کہا مجھے پتا ہے، لیکن میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے جیسے شریف آدمی کے ساتھ کرنا چاہوں گا، میں تمہیں اپنا گھر بھی دوں گا، حکمار بھی جو ہے وہ خود اپنی جیب سے دوں گا۔ میرے چچا نے مجھ کو رشتہ دیا، اور میری دوسری جو چچا تھا یہ
اس کی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی۔ کہتا ہے پریشان میں بڑا تھا، اس دوران ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے کہا یار تیرے اوپر قرضہ بھی ہے، تیرے حالات بھی اچھے نہیں ہیں، ایسا ہے کہ میرے پاس قطر کا ویزا ہے، میں تمہیں قطر بھجوا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہاں پر تمہاری قسمت کھل جائے۔ میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، لو جی میں قطر آ گیا۔ اب قطر آیا میرے لیے بالکل نیا جگہ تھی، نیا شہر تھا، نیا ماحول تھا، رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، کھانے کے لیے پیسہ نہیں تھا۔ کہنے لگا، میں نے ایک آدمی سے پوچھا، میں نے کہا کہ جو سیرین جو شامی چھڑے ہیں جی رہتے ہیں وہ مجھے جگہ بتا دیں۔ خیر اس نے مجھے جگہ بتائی، ایک جگہ میں نے پہنچا، وہاں پر کوئی 10-12 سیرین تھے، وہ بیچلر رہتے تھے۔ میں نے ان سے کہا بھائیو بات یہ ہے کہ میں آپ کا بھائی ہوں، پردیسی ہوں، مجھے رہائش بھی چاہیے اور مجھے کھانا بھی چاہیے، ایسا ہے کہ مجھے اپنے پاس رکھ لو، جب مجھے نوکری مل جائے گی تو میں تمہارے پیسے واپس کر دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ خیر کہتا ہے میری قسمت اچھی، چند دن کے بعد رمضان مبارک شروع ہونے والا تھا۔ رمضان مبارک کے مہینے میں قطریوں کو اللہ جزائے خیر دے، بے پناہ سخاوت، مساجد کے اندر افطاری کا سحری کا بندوبست تھا۔ وہ کہتا کہ میں افطاری بھی وہاں پہ کرتا، سحری بھی وہاں پہ کرتا، مہینہ بڑے آرام سے گزر گیا۔ جب رمضان ختم ہو گیا تو وہ جو شامی جن کے پاس میں ٹھہرا ہوا تھا، میں ان کے پاس، انہوں نے کہا ایسا کرو کہ بورا بس اپنا اٹھاؤ اور جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ میں نے ان سے کہا بھائیو ابھی تو میں اپنی نوکری کو جاب تلاش کر رہا ہوں، آپ میری مدد کریں، مجھے جاب مل جائے۔ خیر اب وہ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ نکلو یہاں سے، نکلو یہاں سے، پیسے بھی دو۔ کہتے ہیں ایک دن ان میں سے ایک شخص میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ ایسا کرو کہ میں نے تمہاری نوکری کو بندوبست کر دیا، ذرا اچھے کپڑے پہن لو۔ کہنے لگا میں نے بہترین لباس اپنا پہنا، ویسے بھی میں ماشاءاللہ لمبے قد کا تھا، خوبصورت بھی تھا، نوجوان بھی تھا، اور وہ مجھے لے کر جو ان کا سیکورٹی کا امن العام کا ادارہ ہے وہاں لے گیا۔ یہ پولیس کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ وہ جی وہاں پر باہر کوئی انڈین کھڑا تھا، اس نے اس کو جا کے ہم نے اس کو بتایا کہ ہم نے بریگیڈیئر صاحب سے ملنا ہے۔ اس نے اشارہ کیا، مندر چلے گئے۔ وہ جو سیرین تھا اس نے مجھے اندر داخل کر کے خود وہ چلا گیا، کہنے لگا یہاں تم انسجاب کرنا، یہ تم کو نوکری دے دیں گے۔ کہنے لگا اندر ان کا خفیہ اجلاس ہو رہا تھا، میں نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہو گیا۔ وہ جو بریگیڈیئر صاحب تھے جو کہ چیئر کر رہے تھے، انہوں نے جب مجھے دیکھا، ایک اجنبی آدمی، وہ غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ تو کون، کیسے آ گئے، کیسے داخل ہوا ہے؟ میں نے کہا میں جاب کی تلاش میں آیا ہوں، نوکری کی تلاش میں۔ انہوں نے کہا میں تمہیں نوکری دیتا ہوں۔ آواز دی، انہوں نے کہا یا عسکری اس کو جیل میں ڈال دو۔ کہتا ہے کہ اب مجھے سمجھ آ گئی، جب مجھے وہ جیل میں ڈال دیا گیا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ جو سیرین تھا اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اصل میں وہ مجھے جان چھڑانا چاہتے تھے اور اس نے زبردستی یا مجھے دھوکہ دے کر یہاں پہ لے آیا۔ کہتا ہے میں نے تو رونا شروع کر دیا، اونچی اونچی زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ وہ جب اجلاسوں کا ختم ہوا، بریگیڈیئر صاحب باہر نکلے، اب میں اونچی اونچی شور مچایا ہوا ہے۔ انہوں نے عسکری کو حکم دیا، اس کو کہ اس کو نکالو باہر۔ اللہ کو شاید وہ جو میں نے اپنی بیوی کی خدمت کی ہوئی تھی وہ میری ادا پسند آ گئی، بریگیڈیئر کو میرے اوپر ترس آ گیا۔ اس نے کہا میری بات سن، آ جاؤ میرے پاس۔ اس نے چائے منگوائی، مجھے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا تمہارا مسئلہ ہے؟ میں نے اسے ساری کہانی اپنے والد کے لیے سے ساری بات ایک ایک بتائی۔ اس نے کہا کہ ہمیں اصولی طور پر تو تمہیں واپس بھجوانا چاہیے، لیکن ایسا ہے کہ میرے پاس میرا مزرعہ ہے، اگر میں تمہیں وہ مزرعہ سونپ دوں، اس کی سپرویژن کو تم کرو تو کر لو گے؟ میں نے کہا مجھے کوئی بھی کام دے، مجھے نوکری کی ضرورت ہے، میں تو جاب چاہتا ہوں۔ خیر اس نے کہا دیکھو ہم 2000 ریال دیتے ہیں، میں تمہیں 4000 دوں گا، لیکن میں تمہیں 3 مہینے دیتا ہوں، 3 مہینے کے اندر اندر ہم دیکھیں گے تمہاری کارکردگی دیکھیں گے۔ اس نے کہا بیٹا آزما کے تو دیکھو۔ خیر جی میں مدرے میں چلا گیا، میں نے دن رات محنت کی، اور بھی مجھ کو انہوں نے لیبر مہیا کر دی۔ 3 مہینے کے اندر اندر
میں نے جنگل میں منگل بنا دیا، میں کھانا بہترین پکا لیتا تھا۔ میں نے بریگیڈیئر صاحب سے کہا، میں نے کہا حضور آپ کو اب ہوٹلوں سے مطاعم سے کھانا منگوانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دفعہ میرا کھانا کھا کے دیکھیں۔ کھانا بلا شبہ بہت مزیدار تھا۔ وہ کہتا ہے جی اس طریقے سے مجھے یہاں پہ جگہ مل گئی۔ ایک دن بریگیڈیئر صاحب آئے ہوئے تھے، ہم آپس میں بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہاں آنے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ میں نے کہا میرے والد کی ٹینکر بنانے کا بہت بڑا کارخانہ تھا، ہم اس کے مالک تھے۔ اس زمانے میں قطر کے اندر پانی کی آج بھی قلت ہے، اس وقت بھی قلت تھی، مسئلہ تھا۔ اس نے کہا کیا خیال ہے کہ ہم ٹینکر بنانے کا ایک فیکٹری نہ لگا لیں اور ہم تمہیں اس میں حصہ دے دیں گے؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ کہتا ہے جی کہ میں نے وہ بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ مل کے وہ فیکٹری لگائی، پھر وہ کام ہمارا بڑھتا چلا گیا۔ میں نے اپنے بھائیوں کو بلوا لیا، اپنی بیوی کو بلوا لیا، اور کرتے کرتے آج میری حالت یہ ہے، ہماری جو فیکٹری ہے وہ مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی فیکٹری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو سیریا میں جو ملتا تھا یا میرے پاس تھا اس سے اضعافاً مضاعفہ میرے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، شہرت ہے، ہر چیز میرے پاس موجود ہے۔ اس واقعے کا راوی کہتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ وہ جو تمہاری پہلی بیوی تھی اس کا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جب اس کی عدت ختم ہوئی تو اس نے اپنے اسی عاشق کے ساتھ شادی کر لی، اس کے 2 بچے پیدا ہوئے، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھ کو ڈر تھا۔ 2-3 سال گزرے اور اس دوران میں اس کا سرطان کی بیماری واپس آ گئی، پھر وہ بیمار ہو گئی، اور ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا جو عاشق تھا اس نے اس کو روتا ہوا چھوڑ کے بھاگ گیا، اپنے بچوں کو لے کر وہاں سے چلا گیا، کسی دوسرے ملک میں چلا گیا۔ اور وہ عورت جو ہے اس کی حالت یہ ہے کہ نہ اس کے پاس خامد رہا، نہ بچے رہے، نہ صحت رہی، نہ تندرستی رہی، وہ شدید بیمار ہے۔ اور جیسا کہ عربی کی ایک کہاوت ہے کہ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ بات یہ ہے، اگر کوئی یہ شخص سمجھتا ہے کہ میں آج کسی سے ظلم کر کے، کسی کا حق کھا کر میں چین کی نیند سوؤں گا، تو اس بات کو بھول جائے۔ تو دوستو آپ کو کیسا لگا یہ واقعہ اور اس سے کیا عبرت حاصل ہم کر سکتے ہیں؟ اس سے ہم عبرت حاصل کریں کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو، اور اللہ نہ کرے ایسا کسی کے ساتھ ہو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔